قرآن مجید میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے ایک عہد لیا۔ ترجمہ: کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحوں نے جواب دیا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس وعدے کے باوجود بھی انسانوں نے بے شمار جھوٹے خدا تیار کر رکھے ہیں۔ لوگوں نے سورج، چاند، آسمان پر گرجتی بجلی اور آگ کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ قومیں تو اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا خدا تصور کرتی تھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم ایسے بتوں کا ذکر کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ سب سے پہلا بت جو قرآن میں ذکر ہوا وہ ہے لات۔ جہالت کے دور میں لات بت بہت ہی مانا جاتا تھا۔ اہل عرب اس بت کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، اس بت کو خدا مانتے تھے۔ جہاں مسجد طائف کا بایاں مینار ہے اس جگہ پر یہ نصب کیا ہوا تھا۔ قبیلہ بنو ثقیف اس کی دل و جان سے عبادت کیا کرتے تھے۔ تاریخی روایات ملتی ہیں کہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے ابرہہ کا لشکر جب طائف سے گزرا تو قبیلہ بنو ثقیف نے اس لشکر کی اور بادشاہ ابرہہ کی خوب خدمت کی۔ طائف والوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ لشکر ہمارے بت لات کو ختم نہ کر دے۔ لات کا مطلب ہے دوستوں فروخت کرنے والا۔ عرب کی تاریخ میں ہے کہ ایک شخص حجاج کے لیے ستو بناتا تھا۔ وہ ایک نہایت پرہیزگار شخص تھا۔ جب اس ستو بنانے والے کا انتقال ہوا تو اہل عرب کے لوگوں میں جس جگہ پر وہ بیٹھ کے ستو بنایا کرتا تھا اس جگہ پر ایک بت تیار کیا اور شروع میں لوگ اس کی زیارت کیا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بت بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا۔ دور دراز سے کافر آ کر اس بت کی پوجا کرنے لگے۔ لات کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ نے لات کا ذکر کچھ یوں فرمایا: تو اے لوگو، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور ایک تیسری منات کو؟ دوسرے نمبر پر دوستو جس کا قرآن میں ذکر آیا وہ ہے عزا۔ اسلام سے پہلے اہل عرب کے لوگ عزا مورتی کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ عزا مورتی اپنے دور کی جانی مانی مورتی تھی۔ لوگ دور دراز سے عزا کے پاس آ کر منتیں مانگتے تھے۔ عربوں کا کہنا تھا کہ عزا ایک نہایت پرہیزگار عورت تھی جو طائف کے لوگوں کو ایک ویران جگہ سے ملی۔ روایات میں ہے کہ جو کوئی بھی اس لڑکی کو بری نگاہ سے دیکھتا تھا اس کو کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عرب کے لوگوں نے اس کو خدا کی بیٹی کہنا نعوذ باللہ شروع کر دیا۔ پھر یہ عورت اچانک غائب ہو گئی، لیکن عرب کے لوگوں نے مکہ اور طائف کے درمیانی فاصلے پر وادی نخلا میں اس لڑکی کو بت تیار کر رکھا ہے۔ طائف، قریش اور دوسرے علاقوں سے لوگ عزا بت کے پاس اپنی بڑی بڑی مرادیں لے کر آیا کرتے تھے۔ جس کی مراد پوری ہو جایا کرتی تھی وہ قربانی کا جانور لا کر ذبح کرتا تھا۔ عزا مورتی کی خاصیت یہ تھی کہ یہ لوگوں سے باتیں بھی کرتی تھی۔ دوستو دراصل یہ ایک شیطان عورت تھی۔ اس شیطان عورت کی رہائش اس بت کے قریب ایک درخت پر تھی۔ جب فتح مکہ ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا کے بت کو توڑنے اور اس درخت کو کاٹنے کی ذمہ داری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس بت کو بھی توڑا اور اس عورت کو بھی قتل کر دیا۔ تیسرے نمبر پہ دوستو جس کا نام آتا ہے وہ ہے منات۔ منات بھی لات کی طرح عربوں کی ایک نامی گرامی بت تھا جس کو وہ خدا کا درجہ نعوذ باللہ دیتے تھے۔ دور جہالت میں عرب اور قریش کے لوگ منات کو تقدیر اور موت کا خدا مانتے تھے۔ منات بت سب سے پرانا بت تسلیم کیا جاتا ہے۔ منات کا مندر مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع تھا۔ سارا عرب منات بت کی عبادت کرتا تھا، لیکن یثرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج منات بت کو بہت ہی زیادہ مانتے تھے۔ وہ جو بھی بڑا کام کرتے تھے یہاں آ کر منتیں مانگ کر جاتے تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج میں یہ روایات تھی کہ جب یہ لوگ حج کر کے واپس جاتے تھے تو اپنا احرام منات بت کے قریب آ کر اتارا کرتے تھے، جبکہ کچھ قبیلے کے لوگ اس منات بت کا حج بھی کیا کرتے تھے۔ جہالت کے دور میں یہ لوگ اس وقت تک حج کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے جب تک وہ لوگ منات بت کی عبادت نہیں کر لیتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ اس بت کو ختم کر دو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بت کا نام و نشان مٹا دیا۔